بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بڑا نیک شخص تھا، عبادت گزار تھا، اس کے بچے بھی تھے۔ ایک دفعہ وہ رات کو نماز کے لیے بیدار ہوا تو دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے، بڑے بھوکے ہیں۔ اس نے بچوں کو قریب بلایا اور کہا، گھبراؤ نہیں، کھانا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے ہم غریب ہیں، ہمارے پاس آج رات روٹی نہیں ہے۔ اور ایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، درود پاک کی برکت سے کرم ہو جائے گا، شاید ہماری قسمت کھل جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں غنی کر دے۔ یہ لوگ درود پاک پڑھنے لگے اور پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھیں بند ہونے لگی، نیند کا غلبہ ہو گیا، آنکھ لگی مگر قسمت جاگ اٹھی۔ نبیوں کے سردار آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل صبح سویرے فلاں مجوسی کے گھر جانا، مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اس سے کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے میری مدد کرو۔ اس پر وہ شخص جاگ گیا اور حیران تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی غیر مسلم کے گھر کیسے بھیج سکتے ہیں، اسے سلام کہہ سکتے ہیں۔ وہ عجیب کشمکش میں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خواب میں تھے، کیونکہ شیطان نبی پاک کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ وہ پھر سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا، جاؤ مجوسی کے پاس میرا سلام دو اور کہو تمہاری مدد کرے، اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب جب وہ اٹھا تو اسے یقین ہو گیا کہ آقا نامدار ہی نے بھیجا ہے۔ اب وہ ایڈریس معلوم کرتے کرتے اس شخص کے گھر چلا گیا۔ اس کے سامنے بہت زیادہ نوکر چاکر تھے، بہت بڑا محل تھا۔ اس نیک شخص نے سب لوگوں سے درخواست کی کہ مجھے اکیلے میں ان سے بات کرنی ہے۔ یہ مجوسی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک بہت خاص پیغام لایا ہوں۔ اس نے کہا، وہ کیا ہے؟ کہا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے نبی کو یہ نہیں پتہ کہ میں تو مجوسی ہوں، اسلام ہی نہیں لایا ہوں، مجھے انہوں نے کیسے سلام کہا؟ اس شخص نے کہا، ہاں انہوں نے آپ کو ہی سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور تمہیں یہ بھی کہا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، تمہیں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو۔ اب مجوسی نے اس نیک آدمی سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ دعا کون سی ہے؟ اس نیک آدمی نے کہا، نہیں مجھے نہیں پتہ۔ اس مجوسی نے کہا، چلو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، مجوسی نے کہا، اپنا ہاتھ لاؤ۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، گواہی دے دی، مسلمان ہو گیا۔ تو اب اس نے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیوں مسلمان ہوا ہوں۔ اس نے اپنے سارے کاروباری دوستوں کو بلایا اور کہا، دیکھو بھائی، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج کے بعد مجھ سے کاروبار وہی کر سکتا ہے جو مسلمان ہوگا۔ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کی بدولت کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تمہارا میرا رشتہ ضرور ہے، مگر اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آج سے میرا تمہارا تعلق بھی ختم۔ بیٹا کہتا ہے، ابا جان میں آپ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے ایمان قبول کیا، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ بیٹی کو آواز دی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مجوسی مذہب میں بیٹا یا بیٹی، بہن اور بھائی کی شادی ہو سکتی ہے۔ باپ نے کچھ دن پہلے ہی اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تھی اور بیٹی کو بلا کر کہا، میں ایمان لے آیا ہوں اور تمہارا شوہر یعنی میرا بیٹا بھی ایمان لے آیا ہے، اور اسلام میں بھائی بہن کی شادی جائز نہیں ہے، اب تم اپنا فیصلہ بتاؤ۔ اس نے کہا، جس دن سے بھائی سے شادی ہوئی ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں اور مسلمان ہو جاتی ہے۔ دونوں بھائی بہن میں جدائی ہو جاتی ہے۔ اب وہ پیغام لانے والا بندہ انتہائی حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ایک کے بعد ایک مسلمان ہوتا چلا جا رہا ہے، مجھے تو بتاؤ معاملہ کیا ہے، وہ دعا کیا تھی، وہ راز کیا تھا؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کچھ دنوں پہلے ہی کی تھی، سارے شہر کو بلایا، بہت بڑی دعوت کی گئی، طرح طرح کے کھانے تھے۔ جب شادی سے فارغ ہو کر میں اپنے بستر پر جا کر لیٹا تو میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور وہ سب سیدزادیاں ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ مجھے ان کے رونے کی رات کو آواز آئی اور میں سن رہا تھا کہ وہ ایک بچی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں جان، ہمارے پڑوسی نے اتنی بڑی دعوت کی اور ہمیں کھانے پہ نہیں بلایا، آج ہم بھوکے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں کیا اور ہم فکر و فاقہ کا شکار ہیں۔ مجوسی کہتا ہے، جب میں نے یہ سنا کہ بالکل میرے برابر میں غریب لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں، مگر ان کا تو
نبی کی آل سے تعلق ہے، آقا کی آل سے ہیں، مسلمانوں کی نبی کی اولاد سے ہیں۔ میں نے کھانا اور کپڑے لیے، سارے انتظامات کر کے جب میں ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور میں نے کھانا اور کپڑے پیش کیے تو بچیاں اپنی ماں سے کہتی ہیں کہ ہم یہ کھانا کیسے کھا سکتے ہیں، یہ تو غیر مسلم کے گھر سے آیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب تم بھوکے بھی ہو، مالی حالات بھی خراب ہیں، بھوک سے حال بھی برا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں کہ امی جان ہم کھانا تو اس وقت نہیں کھائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس مجوسی کو اسلام کی دولت نہ دے دے اور ہمارے آقا ان کو جنت میں جگہ نہ دے دیں۔ اب وہ سیدزادیاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب بچیاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، اے اللہ ہمارے اس پڑوسی کو اسلام کی دولت دے دے، اے رب کریم ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب فرما۔ بچیاں دعا کرتی جاتی اور ماں آمین کہتی جاتی۔ اب وہ مجوسی واپس آ گیا اور کہتا ہے کہ میں ابھی رات میں سویا ہوں، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آ گئے ہو اور آقا نے کہا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے، ایمان تو تمہارے سامنے قبول کر لیا ہے، اب امید ہے جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے کر جائیں گے، میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ دیکھو میں نے اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح کیا تھا اور آدھا مال انہیں دے دیا تھا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا تھا، اب وہ پھر دونوں میں جدائی ہو گئی ہے، ہمارے پاس آدھا مال ہی کافی ہے اور میرا آدھا مال تم لے جاؤ، اپنے بچوں کی مدد کرو اور ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ اس ایک واقعے میں کتنے درس ہیں۔ سب سے پہلی بات، نیک شخص تھا، پرہیزگار تھا، مگر اللہ کی رضا پر راضی رہتا تھا، کھانے کو نہیں تھا مگر زبان پر شکوہ بھی نہیں تھا، یہ نہیں کہتا تھا کہ اے اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں اور درود پاک بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، مگر بچوں کو کھانے کو بھی تو نے کچھ نہیں دیا۔ شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھی، اس حال میں بھی وہ رب کی رضا پر راضی تھا۔